اس سے ناواقف ہے۔ یہ اللہ والے ایسے ہی نہیں کہا کرتے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کتنا سکون ہے تو بخدا اللہ کی قسم ان کے حکمات تلواریں لے کر آئیں اور ہمارے سینوں کو کاٹ کے لے جائیں۔ یہ بات ایسی نہیں کہتے۔ ایک بزرگ کا میں کال پڑھ رہا تھا، فرما رہے تھے جتنا سکون چین اور اطمینان ہمیں ہے اگر اتنا ہی جنت والوں کو ہوگا تو پھر تو وہ بڑے مزے میں ہوں گے۔ آپ کو میں بتاؤں، جب تک اللہ سے یاری نہیں لگاؤ گے، جب تک اللہ سے دوستی نہیں کرو گے، اس وقت تک سکون چین اطمینان نہیں ملے گا۔ کروڑوں روپے ہوں گے، کروڑوں روپے ضرور ہوں گے اکاؤنٹ کے اندر، لیکن دل بے چین ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں روپے کی اور کی گاڑیاں ضرور ہوں گی، لیکن میرے بھائیو دوستو، جو اس میں بیٹھنے والے ہوں گے ان کے دل اندر سے بالکل خالی ہوں گے۔ بڑے بڑے مکانات ضرور ہوں گے، لیکن دل کا مکان وحشت سے بالکل بھائیں بھائیں کر رہا ہوگا۔ تو یہ جو نماز ہے نا، یہ ایک ایسا اللہ کا انعام ہے کہ اس کو پڑھ کے جو سکون چین اطمینان ملتا ہے، اس کا ثواب تو الگ ہے، جو اس کا ثواب ہے وہ تو الگ ہے، لیکن جو اس کو پڑھ کے جو مزہ آتا ہے، اور اندھیری رات میں کر کے دیکھنا، اگر آپ واقعی مجھے اپنا مخلص سمجھتے ہیں تو کر کے دیکھیے گا ایک دفعہ۔ آدھی رات کو جب ستارے بھی سو جائیں، جب چاند بھی اپنا منہ لپیٹ لے، جب سب لوگ خواب خرگوش میں ہوں، اس وقت اٹھو، اپنے نفس کو تھوڑا سا سمجھا کے کہ دیکھ، اٹھ جا، یہ تھوڑی سی دنیا ہے، تھوڑے سے وقت کی زندگی ہے، اٹھ ابھی، اور اٹھ کے وضو کر کے میرے رب کے سامنے لے جا کے مجھے کھڑا کر۔ اور جب آپ کھڑے ہوں گے اس قربانی کے اوپر اللہ جل شانہ جو آپ کو ایمان کی حلاوت دیں گے، اور پھر جو آپ کو اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ تہجد میں جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو اللہ جل شانہ خاص صحت عطا کرتے ہیں، خاص صحت عطا کرتے ہیں۔ تہجد کا اہتمام کرو اور صحت مند ہو جاؤ، تہجد کا اہتمام کرو اور صحت مند ہو جاؤ۔ یہ تہجد کی جو نماز ہے وہ بہترین صحت کی گارنٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ہم نے بہترین زندگی کم کھانے، کم بولنے اور کم سونے میں گزاری۔ تو بھائی سحری پہ اٹھو گے تو تہجد کی بھی نماز اللہ جل شانہ اس کی بھی توفیق دیں گے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بات عرض کی تھی کہ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں، 6 امور تحریر فرمائے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں دوبارہ سے عرض کر دوں گا۔ پچھلے پروگرام میں ہمیں موقع نہیں ملا ان کے بیان کرنے کا۔ تو اول تو یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح لغویات وغیرہ فضول جگہوں پر نہ جائے اور فضول چیزوں پر نظر نہ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فضول چیزوں سے مراد ہے کہ یوں تو سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن بیٹھ کر ڈش لگائے رکھتے ہیں۔ بھائی رمضان میں تھوڑا کم کر دو یار، ایسی کون سی موت آ جائے گی، ایسے کون سے مرے جا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے۔ بلکہ اللہ معاف کرے، رمضان میں تو وہ مجھے وہ بتا رہا تھا، وہ فلم میں جو لڑکا ایک رینٹ کرتا ہے، وہ ایک دن مجھے بتا رہا تھا، یہ میں کافی پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے کہ صاحب رمضان آپ لوگوں کا سیزن تو ہے ہی ہے، کپڑے والوں کا تو ہے ہی، ہمارا بھی سیزن ہے۔ ہماری جتنی فلمیں رمضان میں بکتی ہیں اور کسی مہینے میں نہیں بکتی، جتنی اس میں رینٹ آؤٹ ہوتی ہیں۔ کیسی بدقسمتی ہے، کیسی بدنصیبی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور فلم لگا کے بیٹھ گئے کہ تاکہ وقت کٹ جائے۔ خدا کے بندے ذرا غور تو کرو، اس پوری کی پوری کائنات میں اللہ نے یہ کیسے بنا ڈالی، کیا یہ غور کرنے کی چیز نہیں ہے؟ غور تو کرو کہ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کچھ ہمیں کرتے دیکھتا ہے، پھر بھی وہ ہم پر کیسے ہمارے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کرتا ہے، کیوں ہمارے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کرتا ہے۔ اپنے ارد گرد صرف یہی سوچنا کا شروع کرو کہ اللہ جل شانہ کے احسانات کتنے ہیں میرے تمہارے اوپر، یہی دیکھنا شروع کرو، عقل ششدر رہ جائے گی، یہی دیکھنا شروع کرو۔ تو ان فضول چیزوں میں اپنا ٹائم نہ ضائع کریں، آنکھیں جو ہیں ٹی وی کے بجائے قرآن پر ڈالو۔ ارے خدا کے بندو، کم از کم ایک قرآن تو ختم کرو رمضان کے مہینے میں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی نگاہوں کی حفاظت، دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی زبان کی حفاظت، جھوٹ سے، غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ اس کی ڈیٹیل ہم نے